امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین نے مکہ کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کیا، مشرکین مکہ نے اللہ کے اس کلام میں تردد کیا، شک کا اظہار کیا، کبھی انت مجنون کی آوازیں آنے لگی، تو مجنون ہے، کدھر سے انت ساحر کی آوازیں آنے لگی، انت کاہن کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا ماحول جب پیدا ہوتا تھا تو پھر اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے قرآن مجید میں تسلی کی آیات نازل کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو تسلی دیتے ہوئے بطور نصیحت کے تورات کا ذکر کیا، اور تورات آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ تورات ایسی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں پیغمبروں نے تورات کی تعلیم دی اور تورات کی تبلیغ کی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تورات بھی تو آسمانی کتاب ہے نا، جس کا دل مانا اس نے تورات کو مان لیا، اور جس کے دل میں نہ آئی اس نے انکار کر دیا۔ آپ قرآن مجید کی تعلیم اور تبلیغ سے پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا، آپ نے لوگوں کو قرآن سناتے رہنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، ہمارے علم کے اندر بربادی لکھی ہوئی ہے جن لوگوں کی، اگر وہ وقت ہمارے علم کے اندر نہ لکھا ہوتا تو ہم ابھی انہیں سب لوگوں کو برباد کر دیتے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ تسلی رکھیے، آپ قرآن مجید کی تعلیم سے باز نہ آئیں، تبلیغ سے باز نہ آئیں۔ جو بندہ جو عمل کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے علم کے اندر ہے، وہ ہماری خبر کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بھی مستقیم رہنا ہے اور ان لوگوں نے بھی مستقیم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے جنہوں نے کفر و شرک سے توبہ کر کے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ مستقیم رہنا ہے، مستقیم رہنا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے استقامت۔ استقامت کی دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ مذہب کے اندر آتے ہیں تو بڑا جوش اور جذبہ ہوتا ہے، نماز بھی بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، روزے بھی بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا جب وہ پھسل جاتے ہیں نا دوبارہ پھر اس طرف نہیں آتے ہیں۔ تو نماز کا پڑھنا، قرآن مجید کے عقائد و نظریات کو اپنانا، یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اللہ کا فضل جس پر ہو جائے تو پھر اسے اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے، مولا استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا جس وقت اس کا خاتمہ ہوا ہے اس وقت اس کا نظریہ کیا تھا، اس وقت اس کی سوچ کیا تھی، اس وقت اس کا عمل کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے صحابہ، اللہ نے انہیں بھی تسلی دی، فرمایا استقامت۔ یہی آیات امام الانبیاء نے سورۃ ہود کی پیش کی تھی، فرمایا مجھے خطرہ ہے،
خطرہ ہے کہ میری امت کے لوگ اس استقامت سے ہٹ جائیں گے اور پھر اللہ کی گرفت کے اندر وہ آ جائیں گے۔ یاد رکھیے میرے محترم، آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ میرے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے۔ آج جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن میرے محترم کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آج یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ نظریہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہوتا ہے۔ یہ فکر بڑے کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ مجھے اس نظریے پر قائم رہنا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندے کو یہ پتا ہو کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، پھر بندہ اس پر ڈٹ جائے۔ کوئی فکر نہیں ہے اس کی، کوئی فکر نہیں ہے میرے بھائی، بس نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نفس کے مطابق مجھے دین بتایا جائے، میرے نفس کے مطابق مجھے دین بتایا جائے۔ اور دین بتانے والوں کے اندر بھی بڑی کمزوریاں ہیں جی۔ مخلوق یہ چاہتی ہے کہ میرے نفس کے مطابق مجھے دین بتایا جائے، اور بتانے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہماری وہ جگہ بچ جائیں۔ کوئی مدرسہ بچانے کے چکر میں ہے، کوئی مسجد بچانے کے چکر میں ہے جی، کوئی اپنے معاونین بچانے کے چکر کے اندر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو ارشادات ہیں یہاں آپ نے توجہ کے ساتھ سننے ہیں۔ اللہ نے فرمایا استقامت بڑی چیز ہے، استقامت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارنی۔ دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گی، جبکہ جن چیزوں کے اندر ہم جی رہے ہیں وہ دنیا کا مال ہے، پیسہ ہے، مربع ہے، منصب ہے، اولاد ہے، خاندان ہے، سب کچھ اللہ نے فرمایا یہی رہ جائے گا۔ یہ ساری عارضی چیزیں ہیں، یہ سلام مفارقت جب تمہیں دے گی تو یہ کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر انہیں قرآن سناتے رہنا، قرآن سناتے رہنا، جو چیز ان کے ساتھ جائے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن والا عمل اور عقیدہ ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس کے اندر اختلاف کیا گیا، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، اس کے اندر اختلاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے بات طے شدہ نہ ہوتی، طے شدہ اللہ نے فرمایا میں نے کس قوم کو کس وقت غرق کرنا ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ البتہ شک میں اور تردد کے اندر ہے۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک كُلًّا، سب کے سب، لَمَّا، جب، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، البتہ پورا دے گا ان کو ان کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ فاستقم، میرا پیغمبر آپ نے مستقیم رہنا ہے، آپ قرآن کی دعوت دیتے رہیں، کما امرتا، جی آپ استقامت کے ساتھ رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر کے آپ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کو مانا، آپ کی رسالت کو مانا، ولا تطغوا، وہ بھی حد سے تجاوز نہ کریں، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اللہ نے پھر ایک اور حکم دیا، فرمایا ظالموں کی طرف کبھی بھی نہیں جھکنا۔ جو بندہ ظالم ہے نا اس کی طرف کبھی بھی نہیں جھکنا، وہ چاہے اقتدار کے اندر ہے چاہے عام رعایا کے اندر کوئی بھی ظالم ہے، فرمایا تمہیں اس کی ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ساتھ دے۔ آج تو ساری مخلوق ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، اللہ نے فرمایا ظالم کا ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں دینا۔ ولا ترکنوا الی الذین، اور نہ تم جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، تمہیں بھی آگ چھوئے گی، تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر نے اچانک میرے ذہن میں ابھی یہ بات آ گئی، حضرت عمر نے ایک آدمی سے پوچھا جاہل اور اجہل اس میں کیا فرق ہے؟ جاہل اور اجہل میں کیا فرق ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاہل تو وہ ہوتا ہے جس کو کوئی علم نہیں ہوتا،
آپ نے فرمایا اجہل وہ ہوتا ہے جو جاہل سے بھی بڑا ہوتا ہے، جاہل سے بھی بڑا. پھر آپ نے اجہل کی تعریف بیان کی، فرمایا اجہل وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر جاتا ہے، دوسرے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. جی یہی مطلب ہے کہ ظالم کا ساتھ دے دیا، ظالم کا ساتھ دے دیا، مظلوم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. جی تو اجہل وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ تم ساتھ ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، بس تمہیں آگ چھوئے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کارساز بھی نہیں ہے، کوئی کارساز بھی نہیں ہے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. دیکھو یہ اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، بار بار اس چیز کو قرآن میں ذکر کیا. اور لوگوں تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. اسی لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ذہن کے اندر ہونی چاہیے اور بندے کو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا چاہیے. یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، موت مجھے اس حال میں دینا مولا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے صالحین لوگوں کی صف کے اندر کھڑا کر دینا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میرا پیغمبر آپ نے تسلی کے ساتھ لوگوں کو قرآن مجید، دیکھیے میں یہ کہتا ہوں میرے محترم، اگر اس زمانے کے اندر کوئی بندہ صرف ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے نا، لفظی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس بندے کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات، صفات، افعال میں وہ غیر اللہ کو شریک نہیں کر سکتا. لیکن اتنا وقت بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم موت سے پہلے جو اللہ نے ہمارے لیے کلام نازل کیا ہے، ہم اس کے نزول کے مقصد کو سمجھ جائیں اور اس کے عقائد و نظریات کو اپنانے کے بعد پھر اللہ ہمارا دنیا کا وقت ایسا پورا کرے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام.